ہو از پریگننٹ، ثانیہ اور مینا؟ کیا ڈاکٹر شہنواز ٹریپ ہو جائیں گے یا نہیں؟ کیا اینڈ میں ڈاکٹر شہنواز کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوگی، یا اکیلے رہ جائیں گے فضلو کے ساتھ، یا پھر فرحین ان کا سہارا بنے گی؟ کیا ان حالات میں سلمان کا یہ کہنا صحیح ہے؟ اب تم بھی جا رہے ہو اور کچھ عرصے میں مینا اور فضان بھی چلے جائیں گے۔ فرحین کی طبیعت لاسٹ سیشن کے بعد کچھ سنبھلی نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کے پینل کا اور خود میرا یہ اوپینین ہے کہ اس کی سرجری ہونی ہوگی۔ فرحین کا خیال کون رکھے گا؟ آپ رکھیں گے نا ماما کا خیال؟ اور ویسے بھی اس وقت تو انہیں سب سے زیادہ ضرورت آپ کی ہے۔ اور وہ بھی ان حالات میں جب کہ فرحین آلریڈی اپنے ویوز شیئر کر چکی ہوئی ہے سلمان سے۔ تو پتہ ہے سلمان، مجھے نا ہمیشہ سے یہ بھروسہ تھا کہ جب میں بہت بوڑھی ہو جاؤں گی تو میرا سلمان میرے ساتھ ہوگا، میرا خیال رکھنے کے لیے، مجھ سے باتیں کرنے کے لیے۔ بڑا مان ہے مجھے تم پر۔ تو انہی سب سے ریلیٹڈ آج بات کرتے ہیں، تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ جی تو جناب بات ہو رہی ہے ڈاکٹر بہو کی۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ رائٹر صنم مہدی ذریعہ پتہ نہیں کون سی وومن امپاورمنٹ دکھانا چاہ رہی ہیں، بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ دو ڈراماز اس وقت ان کے چل رہے ہیں، ایک ڈاکٹر بہو اور ایک صرف شبانہ۔ اسی طرح صرف شبانہ اچھا خاصا جا رہا تھا، وہاں بھی شبانہ کو ٹاکسک کر دیا، وہ بھی اتنی ہی کنفیوز ہے جتنی ثانیہ۔ اور اسی طرح ثانیہ تو شروع سے ہے ہی کنفیوز، ہو تو میں شروع سے ہی کہہ رہی ہوں اپنے پریویس ویڈیوز میں بھی کہ بالکل ان لاجیکل ہے یہ بندی، اس کا دماغ کوئی نہیں ہے، بالکل اپنے دماغ سے سوچ کے تو وہ کوئی کام کرتی ہی نہیں ہے۔ اب اینڈ تک پہنچتے پہنچتے اگر کوئی غلطی سے اس سے کوئی کام اچھا ہو گیا تو پھر اور بات ہے، ادروائز انتہائی کنفیوز اور ویک پرسنالٹی ہے ثانیہ۔ اب یہیں سے اندازہ لگا لیں، چلو اگر ماں کے کہنے پر بھی جا کے اس نے ڈاکٹر صاحب سے سوری کہا، حالانکہ سوری کہنے میں تو اس کو کوئی پرابلم ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ آئی ایم سوری یہ تو اس کا پیٹ سینٹینس ہے، تو وہ بھی جا کے کہنے میں اسے پورا بھاشن دے دیا اور سوری ایسے کیا جیسے اٹھا کے پتھر مارا اس کے سر میں۔ خیر جی، ڈائریکٹر کی بات کریں تو بڑی اچھی ڈائریکٹر ہے ہماری، ویسے مہرین جبار بڑے اچھے پروجیکٹس انہوں نے دیے ہیں، مجھے پسند بھی ہیں ذاتی طور پہ، لیکن یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ جی جو ایک امیج تھا نا سلم سمارٹ ہیروئن کا، اس کو میں نے ختم کیا، اور اس لیے میں لیڈ رول میں کبرا کو لے کے آئی ہوں، کیونکہ ہمیشہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہیروئن سلم سمارٹ ہو، ہیروئن صحت مند بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ سب نے کہا کہ وہ سلمان کی بڑی بہن لگتی ہے، لیکن ٹھیک ہے وہ ہمیں دکھا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں ہم، مجبور ہیں فاللہ۔ چلیں اب چونکہ ثانیہ کی بات ہو رہی ہے تو ہم پہلے ثانیہ کے کیریکٹر کو ہی دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ تو میں نے پہلے آپ کو بتایا نا کہ انتہائی کنفیوز اور ویک پرسنالٹی ہے، کوئی کام اس سے خود سے اگر یہ غلطی سے کر لے تو وہ صحیح نہیں ہوتا، اور سوچ سمجھ کے تو وہ ویسے ہی نہیں کرتی۔ اچھا اب ایک اس کی اور عادت کیا جو شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں اب تک کی جتنی ایپیسوڈس ہیں نا ان سب میں، کوئی بھی بات ہو جائے کچھ بھی ہو جائے اس کا رونا دھونا شروع ہے۔ جب سے اس کی شادی ہوئی ہے تب سے لے کے اب تک جو بھی غلط کام یہ کرتی ہے تو وہ مطلب وہ پریٹینڈ یہ کرتی ہے کہ وہ اتنی ٹینشن میں تھی اور اس کو خود بھی سمجھ نہیں آئی اور وہ کام اس سے ہو گیا، اور اس کا سارا بلیم وہ ڈال دیتی ہے ڈاکٹر شاہنواز پر۔ یہ تو اس کی ہیبٹ بن چکی ہے، اس کو اور کوئی نہیں ملتا نا، ڈاکٹر شاہنواز ملتے ہیں اس کے اوپر ڈال دیتی ہے۔ اب یہ جو نیا پرابلم ہے اس کا کیا بنے گا؟ اب کیا وہ یہ بھی ڈاکٹر شاہنواز کو بلیم کرے گی اس کے لیے بھی؟ اب یہ دیکھا جائے تو پرابلم ہے نہیں ہے، لیکن ثانیہ کے پوائنٹ آف ویو سے پرابلم ہے کہ ناؤ شی از پریگننٹ۔ اب یہ بھی ایک کنفیوژن ہے کہ جی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے کہا ہے پریگننٹ تو وہ پورا ورڈ بولا کہ نہیں بولا، اور اس نے کہا بھی ہے مینا کو، تو مینا جو ہے وہ پریگننٹ ہے یا ثانیہ پریگننٹ ہے؟ تو بھائی مینا تو پریگننٹ ہو نہیں سکتی اب، اس لیے کہ بہت لیٹ ہو چکا ہے اب سارا یہ سین بھی، لیکن ہمیں کیسے پتہ ہے کہ ثانیہ ہے؟ کیونکہ ثانیہ بعد میں ہم پرومو میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہی بات کر رہی ہے۔ میں آپ کو سمجھاتی رہی کہ میری پڑھائی، میری ہاؤس جاب، میری ریزیڈنسی کے بیچ میں شوہر، سسرال، بچوں کا ٹائم نہیں ہوگا، میں مینیج نہیں کر پاؤں گی۔
अब सानिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो सानिया की लाइफ में जितना कुछ भी बुरा हो रहा है ना, उसका मेन रीज़न उसकी जो है ना, वो या तो डॉक्टर शाहनवाज है या उसकी अपनी माँ है। अब ख़तरा इस बात का है कि ये ना हो कि नेक्स्ट एपिसोड में ये जो सानिया प्रेग्नेंट हुई है तो इसका ब्लेम भी वो डॉक्टर शाहनवाज पे डाल दे। ख़तरा तो इस चीज़ का। वैसे सानिया का प्रेग्नेंट होने का तो इसलिए पहले पता चल गया था कि जिस वक्त डॉक्टर रुबीना के पास वो इंटरव्यू दे के आई थी और डॉक्टर रुबीना ने ये कंडीशन रखी थी, जो कि सानिया ने फ़रहीन को बताया भी था गाड़ी में, कि डॉक्टर रुबीना के पास रेजिडेंसी करने के लिए कंडीशन ये है कि शुड बी अनमैरिड और सिंगल। तो जिस पर फ़रहीन ने कहा था कि ये तुम्हारा और सलमान का पर्सनल मैटर है, तुम दोनों आपस में डिस्कस करो। अब बेबी तू तो खुद डॉक्टर है, तो तुम्हें नहीं पता था हाउ टू डील विद दिस? वो बंदा इससे पूछे, लेकिन अब नहीं, मैं ना मानूं। अब सानिया का तो मसला ही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब सानिया क्या करेगी? अब ये मतलब इस चीज़ को लेके आगे चलेगी अपनी प्रेगनेंसी को लेके, या ये अबॉर्शन करवाएगी? क्योंकि उसके लिए कैरियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि अब तक हमें बताया गया है। अब ये मसला है कि ये पता नहीं क्या सोच के ये ड्रामा लिखा गया है और उसको एग्जीक्यूट किया गया है। ये मतलब क्या ये बताना, अगर ये बताना था ना कि आप हमें दिखा देते कि डॉक्टर की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, वो किस तरह से मैनेज करती है, किस तरह से होता है सब कुछ। अब ये बीच में जो एक सोसर साहब को बीच में ला के, तो ये सारा ड्रामा उस चीज़ के अराउंड चल रहा है और सारा कुछ उसके अराउंड ही किया जा रहा है, तो ये समझ से बाहर है। अब ये तो ये समझ आती है ना कि डॉक्टर बहू लानी ही नहीं चाहिए, कोई एजुकेटेड बंदी लानी ही नहीं चाहिए घर में। ये पता नहीं अब राइटर लिखते लिखते कंफ्यूज हो गई है या खुद सो गई है या क्या चक्कर हुआ है, ये नहीं समझ आई। लेकिन ड्रामे को अगर बनाना ही था वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और सारा कुछ, तो इसको कोई और एंगल भी दिया जा सकता था। सुसर को बीच में हर चीज़ में नहीं लेके आना चाहिए था। मेरा तो ज़ाती ख्याल यही है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब जी ये कैसे हो सकता है कि हम मीना की बात ना करें, स्पेशली मीना, फ़रहीन और फैज़ान वाले सीन की? ये तो हो नहीं सकता ना, इस तरह तुम्हारी वीडियो कंप्लीट नहीं होगी। मैं ना तुम्हें बहुत मान से ब्याह कर लाई थी मीना। तुम्हें पता है, जब तुम मेरे घर में आई तो बेटी क्या होती है इसकी इम्पोर्टेंस का मुझे तब अंदाज़ा हुआ था। इस घर में तुम मेरी पहली सहेली थी। तुम्हारी वजह से मुझे कभी घुटन का या बोरियत का एहसास ही नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगी, लेकिन देखो तुम्हें भी मैंने अपने जैसा बना दिया। सॉरी मीना, मैं इतने सालों में भी तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकी। सच्ची बात है, हमारी फैमिली तुम जैसी लड़की को डिजर्व नहीं करती थी। पता क्या, 6-7 साल से तुम्हारी इतनी आदत हो गई है, अब समझ नहीं आ रहा तुम्हारे बगैर ये घर घर लगेगा भी या नहीं। सच बताऊं, बहुत ही इमोशनल सीन था और मैं तो खुद इमोशनल हो गई। लेकिन चौधरी साहब साथ ही बैठे थे ड्रामा देखने के लिए, तो उन्होंने मुझे साथ ही ज़रा हौसला दिया। उन्होंने कहा इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ये ड्रामा है और ये ड्रामे में ही सास इतनी अच्छी हुई भी है। मैंने कहा ये आप कह रहे हैं? फिर मैं भी समझ गई कि उनके मुंह से निकल गया। लेकिन ये अच्छी बात है कि एक जो इमेज सास का एक बना हुआ था, उसको ख़त्म करने की, नहीं तो कम से कम करने की कोशिश ज़रूर की गई कि सास हमेशा सास ही नहीं होती, वो एक अच्छी माँ या एक अच्छी दोस्त भी बन सकती है। ठीक है, यहाँ फ़रहीन को बड़ी देर से ख्याल आया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, वही वाली बात है। अब जी अगर देखा जाए तो यहाँ एक आधा सीन आई थिंक सो कि नेक्स्ट एपिसोड में मीना का और आएगा। और सानिया और मीना का अगर देखा जाए, कंपैरिजन अगर करें हम, तो मीना का आई थिंक के रोल ज़्यादा इम्पैक्टफुल था और
اس کی ایکٹنگ بھی زیادہ اچھی تھی اور اس نے پرفارم بھی بہت اچھا کیا۔ اب ہم فیضان کی بات کریں تو فیضان تو ایسے تھا کہ جیسے مار کے کسی نے بٹھایا اس کو، بالکل بھی اس کی پرفارمنس اپ ٹو دا مارک نہیں تھی۔ فیضان کا رول تو مجھے لگتا ہے اس ڈرامے میں صرف بےعزتی کروانے کا تھا، اس نے سب سے بےعزتی کروائی ہے باری باری، سوائے ثانیہ کے۔ ثانیہ سے اس نے صرف بےعزتی نہیں کروائی۔ اب جی ہم سلمان کی بات کریں تو سلمان کو تو ویسے ہی یو ایس بھیج کے سین سے باہر کر دیا گیا تاکہ ڈاکٹر شاہ نواز ثانیہ کو کنٹرول کر سکے، جو کہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے پرومو میں دیکھ بھی رہے ہیں۔ لیکن حیرت ہے کہ کہاں تو فرحین کے کینسر کو لے کے تو سب ہی اتنے ڈاکٹر شاہ نواز کے اگینسٹ ہو گئے تھے کہ جی ڈسکلوز کیوں نہیں کیا گیا، اور کہاں ہے کہ اب ایک ایک کر کے سارے یو ایس ہی جا رہے ہیں، اور اسپیشلی اپنی لائف کو سیٹ کرنے کے لیے نا، بات تو یہ ہے۔ لیکن سلمان کا اپنے باپ سے یہ کہنا، یہ تو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں ہو رہا، کیونکہ سلمان کے بارے میں تو مطلب شروع سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ سلمان جی میں تو اپنی ماں کے لیے صرف اس گھر میں ہوں، تو اب کیا سلمان کو بھی اپنی فیوچر کا زیادہ ہے کنسرن، اس کا سارا، اور ایمفسائز بھی اس کا سارا فیوچر کے لیے، اپنی ماں کے لیے نہیں رہا، جبکہ اس کی ماں نے تو کہا تھا۔ تو پتہ ہے سلمان، مجھے نا ہمیشہ سے یہ بھروسہ تھا کہ جب میں بہت بوڑھی ہو جاؤں گی تو میرا سلمان میرے ساتھ ہوگا، میرا خیال رکھنے کے لیے، مجھ سے باتیں کرنے کے لیے۔ بڑا مان ہے مجھے تم پر۔ اور اس بات کو لے کے جب سلمان اپنے باپ سے بات کرتا ہے، اب دیکھیں ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر شاہ نواز جو ہے کتنا وہ ٹچی ہو رہا ہے فرحین کے لیے کہ جی اس کو کیئر کی ضرورت ہے، اور سبھی ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ثانیہ ہی ہو جائے کہ وہ اس کو ٹیک کیئر کرے فرحین کو۔ لیکن آگے سے جو سلمان ہے وہ کیا کہتا ہے؟ آپ رکھیں گے نا ماما کا خیال؟ اور ویسے بھی اس وقت تو انہیں سب سے زیادہ ضرورت آپ کی ہے۔ جس پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے سلمان بات کر رہا ہے تو وہ اتنی غلط نہیں ہے، لیکن اس وقت تو بھائی ان لوگوں کو بڑا ہوا تھا کہ جی ماں ہماری جو ہے اس کو کینسر ہے اور میں نے سیکنڈ اوپینین لینا ہے، اور میں ہر صورت میں ماں کا ٹریٹمنٹ باپ نہیں کرے گا، وہ تو مار دیں گے اور دفنا بھی آئیں گے، اور ہمیں پھر بھی اس کا بھی کوئی جسٹیفیکیشن دے دیں گے، تو ہم کیا مان لیں؟ تو اب یہ وہی سلمان ہے جو اپنے فیوچر کے لیے ماں کا بھی نہیں سوچ رہا، اور وہ کہہ رہا کہ جی باپ خیال کرے۔ تو یہ مطلب بڑا آڈ سا لگا یہاں پر سلمان کا کیریکٹر اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کرتا کہ جو وہ ساری زندگی کرتا رہا کہ جی میں ماں کے لیے صرف اس گھر میں رہ رہا ہوں اور میں اپنی ماں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو مطلب یہ سارا کچھ بڑا ہی عجیب سا تھا۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے کہ آیا سلمان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی یا اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی؟ آیا اس کو یو ایس جانا چاہیے تھا، یا یہاں پر رہ کے جیسے وہ اپنی ماں کرتا رہتا تھا تو اس کی ٹیک کیئر کرنی چاہیے تھی خود؟ کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اب جہاں تک رہی بات ڈاکٹر شاہ نواز کی، تو میں تو ہمیشہ سے کہتی ہوں وہی ہیرو ہیں اس ڈرامے کے، آل ان ون ہے وہ تو اب اتنے ساتے تو وہ بھی نہیں ہیں، تو مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ عنبر، فیضان اور منہا کی گیم کو سمجھ گئے ہیں۔ اسپیشلی جب عنبر ان سے کہتی ہے کہ میری ایک شرط ہے، وہ تمام ریکارڈ اور فائل جو ڈاکٹر شاہ نواز نے عنبر اور فیضان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے تیار کی ہیں، انہیں وہ کہتی ہے کہ جی میرے حوالے کر دیں، اور مجھے لائف ٹائم اچھی جاب اور یو ایس میں کمپلیٹلی سیٹل ہونے کی شورٹی چاہیے، اور پھر بچے سے وزیٹیشن رائٹ جس وقت وہ چاہے، جس وقت اس کی مرضی ہو، وہ بھی ملنے چاہیے۔ تو ڈاکٹر شاہ نواز کی جو اسمائل تھی نا، وہ اس وقت کچھ عجیب سی تھی، ایسے لگا کہ جیسے وہ سمجھ رہی ہے کہ وہ ڈیل کر رہی ہے اور ڈاکٹر شاہ نواز کو پتہ نہیں چل رہا، جبکہ ڈاکٹر شاہ نواز لگتا ہے کہ جیسے وہ پوری ان کا جو پلان ہے، ان کی جو پوری گیم ہے، اس کو وہ سمجھ چکے ہیں۔ اچھا، یہ ڈاکٹر شاہ نواز کی فیملی بھی بڑی عجیب ہے۔ اب سارے ڈاکٹر شاہ نواز کے بنائے ہوئے امپائر پہ
ایش تو کر رہے ہیں لیکن اپنی اپنی ایگو بھی دکھا رہے ہیں، اور ڈاکٹر شاہ نواز کو ساتھ میں باتیں بھی سنائے جا رہے ہیں. تو یہ کتنا عجیب سا ہے. مطلب خود سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے، نہ ہوا ہے اب تک کہ وہ خود اسٹیبلش ہو سکے. اب لوگ جی میری یہ بات سن کے کہیں گے کہ جی ڈاکٹر شاہ نواز نے ہونے ہی نہیں دیا. تو ڈاکٹر شاہ نواز نے کسی کو پکڑ کے تھوڑی رکھا ہوا تھا. اگر ہونا چاہتے ہیں تو ہو بھی سکتے تھے. لیکن اب یہ کہنا کہ جی ایسے حالات میں یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی چیز غلط ہے. سب بینیفٹ لے رہے تھے. فیضان بینیفٹ لے رہا تھا. اگر فیضان اتنا اچھا ہی ڈاکٹر تھا تو وہ اس سے پہلے بھی یو ایس جا کے پریکٹس کر سکتا تھا. ان کے تو وہاں پر بھی کنیکشنز بھی تھے، وہاں پر کولیبریشن بھی تھی، سب کچھ تھا. یہاں پر 2 ہاسپٹل تھے، ایک پورے ہاسپٹل کو فیضان ٹیک اوور کر سکتا تھا، سب کچھ کر سکتا تھا. لیکن وہ خود انڈیپینڈنٹلی کہیں پر بھی کچھ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. مطلب سلمان کو تو ویسے ہی نکال دو نا باہر. اسی طرح فرحین اپنے کلینک میں تھی، اس کو ایک ہیلپ کے لیے بندہ اپنا چاہیے تھا، لہٰذا انہوں نے منہ کو اس کے ساتھ لگا دیا. تو اب یہاں پر پھر میرا ایک کویشچن بن جاتا ہے کہ مائنڈ میں آ رہا ہے میرے، اب میں ظاہر شیئر تو کروں گی آپ کے ساتھ، کہ اب جو فرحین اتنی وہ اس کے اندر ساری اچھی باتیں آ گئی ہیں کہ جی وہ اس نے بتایا کہ جی میرا ریلیشن کتنا اسٹرانگ ہے، کتنا اس کو وہ بتا رہی ہے کہ میں کتنی کیئر ہوں. اور جب تم بیاہ کے آئی تو مجھے لگا کہ میری فرینڈ آ گئی ہے، مجھے سانس لینے کو جگہ مل گئی ہے. تو بھائی وہ سانس لینے کی جگہ اور وہ سارا کچھ جو ہے، اب جو تم ایڈمٹ کر رہی ہو کہ میں نے تمہیں بھی اپنے جیسا بنا دیا، تو تم نے اسپیس دینی تھی نا اسے. تم نے کیوں نہیں دی؟ خود تم ڈاکٹر شاہ نواز سے اندھو والا عشق کر رہی ہو. خود ہی تم نے روم چھوڑا، اور خود ہی جب تم نے دوسرے دن صبح سنا کہ ڈاکٹر شاہ نواز ہاسپٹل کے لیے جا رہے ہیں، فضلو کو انہوں نے کہا کہ سامان رکھو گاڑی میں، تو جلدی سے اپنے بال صحیح کرنا شروع ہو گئی. اور کیا ہے جی، اس کو یہ تھا کہ جی مجھے بلائیں گے، تو ڈاکٹر شاہ نواز نے تو بلایا نہیں. تو پھر جا کے ہاسپٹل میں گلہ بھی کر لیا کہ جی مجھے تو بلایا نہیں، آپ نے پوچھا نہیں، میں دوسرے کا بھائی حد ہو گئی. اتنا اندھو والا عشق ہے خود اپنا. خود یہ ڈاکٹر شاہ نواز کے ٹرانس سے نہیں نکلی ساری زندگی، اور ابھی بھی یہ چاہے جو مرضی کہہ لے، یہ ڈاکٹر شاہ نواز کے ٹرانس میں ہے. ایک تھوڑا سا ٹائم بیچ میں ایسا آیا ضرور ہے، وہ بھی امبر کی وجہ سے. ثانیہ کو تو پھر بھی انہوں نے خود سے پلاننگ کی ہوئی تھی شروع سے، جی ہم بہو ہی ایسی چاہتے ہیں جس کو ہم اپنے حساب سے چلا سکیں. تو اب امبر یا فیضان کا کہہ لیں کہ فیضان نے یہ سٹیپ لیا، تو وہ تھوڑا سا سمجھے کہ ان کی لائف میں ہرڈلز آ گئیں. تو فرحین کو اچانک سے خیال آ گیا کہ جی یہ تو ساری زندگی رعایا بن کے میں رہی ہوں، اور میں اب اپنے بچوں کو رعایا نہیں بننے دوں گی. ادروائز تو فرحین خود نہ جاتی اگر، تو وہ شروع میں ہی یہ چیز ختم کر دیتی. لیکن فرحین کو بھی سب کچھ پسند تھا، اسے پسند تھا اس طرح رہنا. اور ڈاکٹر شاہ نواز کی باتیں بالکل صحیح تھیں کہ جتنی تمہیں فیسلٹیز ملی ہیں تم ان کی عادی ہو گئی ہو. اور ظاہر ہے انسان آسانیوں کا عادی زیادہ ہو جاتا ہے، اس کو فیسلٹیز چاہیے ہوتی ہیں. اور وہ اگر اس کو اس طرح مل رہی ہوں تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر جائے. ظاہر ہے روم میں اے سی لگا ہو تو آپ اے سی میں ہی سوئیں گے نا، باہر جا کے کون ہوگا جو گرمی میں سوئے گا، جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ اے سی بھی اویلیبل ہے. اصل جو بات ہے نا وہ میں اب آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، کیونکہ اس کے بغیر تو ویڈیو کمپلیٹ نہیں نہ ہونی. تو اب بات یہ ہے کہ جس طرح فرحین نے سب کو لیسن دیا ہے انڈیپینڈنٹ ہونے کا اور سپورٹ بھی کر رہی ہے، تو امیجن کریں. پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر شاہ نواز بہت پاورفل کیریکٹر ہیں. ان کی اتنی پاور ہے کہ میڈیا بھی کنٹرول کر لیا، پھر ثانیہ امبر اور فیضان کے اگینسٹ لیگل ایکشن لینے کی بھی فل تیاری کر لی تاکہ انہیں اپنے حساب سے چلا سکیں. تو ذرا سوچیں کہ اگر ڈاکٹر شاہ نواز اتنی پاور ہونے کے باوجود امبر، فیضان اور منہ نے انہیں ٹریپ کر لیا اپنے پلان کے تھرو، تو پھر ڈاکٹر شاہ نواز کا کیا ہوگا؟ کیا آیا وہ مینٹل ہیلتھ ان کی افیکٹ ہوگی، مطلب کہ پاگل ہو جائیں گے؟ تو پاگل ہو کے ویسے وہ کیسے لگیں گے؟ یا پھر سب انہیں چھوڑ کر چلے گئے جیسے کہ وہ جا بھی رہے ہیں.
تو وہ فضلوں کے ساتھ کیا اکیلے رہیں گے پورے گھر میں؟ پورے گھر میں مطلب اکیلے زندگی گزاریں گے، سارے ہاسپٹل خود ہی رن کریں گے، سب کچھ خود ہی کریں گے، یا پھر اینڈ پہ فرین ان کے ساتھ ہوگی، کیونکہ فرین کو تو اندھو والا عشق ہے ان کے ساتھ. اور اگر فرین کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہنٹ تو انہوں نے دے ہی دیا نا کہ اس دفعہ کے سیشن کے بعد سے فرین کی حالت سنبھلی نہیں ہے، جو کہ آج دن تک کہیں دور دور تک نظر نہیں آیا کہ کوئی کینسر کا افیکٹ ہوا ہو ان کے اوپر فزیکلی. وہ تو ہمیں ویسی کی ویسی نظر آ رہی ہیں. اب دیکھیں نا، وہ پوپھو جو ہے ان کو کینسر ٹریٹمنٹ ہوا تو ان کے بال اتر گئے. اب یہ فرین کا تو ہم نے فزیکلی تو کہیں پر کوئی افیکٹ دیکھا ہی نہیں ہے. کیا ڈاکٹر شاہ نواز اتنے مضبوط اعصاب ہونے کے باوجود اس قسم کا سارا پریشر ہینڈل کر لیں گے؟ اور پھر اس پورے فیملی یونٹ کا کیا ہوگا؟ آپ کس آپشن کے ساتھ جائیں گے؟ کیا ڈاکٹر شاہ نواز کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوگی، مطلب کہ وہ پاگل ہو جائیں گے، یا پھر وہ فضلو کے ساتھ اکیلے رہیں گے گھر میں، ان کو سب چھوڑ کے چلے جائیں گے فرین سمیت، یا فرین کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا پھر فرین کسی نہ کسی طریقے سے بچ جاتی ہے اور ان کے اندر سے خود ڈاکٹر شاہ نواز کے اندر سے وہ جو گاڈ کمپلیکس ہے ان کا وہ ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے. تو پھر یہ سارے فیملی یونٹ کا کیا ہوگا؟ فیملی یونٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ پھر کدھر گیا؟ تو کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا اپنا اوپینین. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کرنا بالکل مت بھولیے گا. اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.